اور اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ، ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں، تلوار کو تو تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تو سارا ہاتھ ختم ہو رہا تھا، الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے اس کے بعد۔ تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہوں نے فال لی، اس سے اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، بین هذه البیعۃ لا تطع، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو گئے، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو، تیرے سر سے خون سے رنگین نہ ہو۔ اور صالح علیہ السلام کے اونٹنے کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو میرے سے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے۔ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، جفا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور جتنے بھی ہیں، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان کا مسلط کیا عراق والوں کا، بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت ہے، جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید ہوئے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر نے حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا، علی نے حملہ کر دیا، اور زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے حضرت حسن جب نکلنے لگے نا تو اس کے لیے عراق کے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی، کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ، تقدیر غالب ہے۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہائے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ دی جنگ۔ جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگی تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے، تو تم نے کہا تھا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ یاد ہے؟ یاد ہے، تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا، وہ تلوار ایسے ڈالی گھوڑے کو واپس موڑ۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کی، کدھر جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں چھوڑ کے خود واپس جا رہے ہو؟
کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا، انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ دی، لیکن ان کو جو تیر لگا اس میں وہ گر کے شہید ہو گئی، اور زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے، آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، تو ابن جرموس نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا، تو علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت، اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم نہیں جانے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو، تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا، اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیرتے، خودکشی کر کے مر گیا، جہنم سچ ہو۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے بہت میں ڈھال کا کام کیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا، اور عبداللہ بنو زبا نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا بس، اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھی بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ الموت أحلى عندنا من العسل نحن بنو صبة أصحاب الجمل نحن بنو الموت إذ الموت نزل نلعب عفان بأطراف الأسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل یہ اسفر جان کی بازی لگا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبا سے۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پڑھتا تھا۔ کہا ایک نوجوان کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام من آدم، یا امنا خیر ام من آدم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والعصم، تو وہ کہنے لگا کہ وہ میرا سگا بھائی تھا، تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی، تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری طرفین، آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، آخر تک وہ جمع ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ، انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا، جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ تحقیق کر چھوڑے ہوتے ہیں، وہ حضرت ام عائشہ تو شہید ہو گئی، وہ ایسے دل پر ناشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا، تو حضرت نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے، تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے، تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا، تو بہنیں پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے، ام عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے،
ریل ویل لہر بہر دوبارہ واپس آتی ہے.